اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں تب تک حاضر ہوتا رہوں گا جب تک پاکستان کے اندر پاکستانی مسیحیوں کے اوپر توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات درج ہوتے رہیں گے، اور میں ان کی کھلے الفاظ میں، بھرپور الفاظ میں ان کی مذمت کرتا رہوں گا۔ بہت ہی ایک المناک سچویشن بن چکی ہے، بہت ہی کرٹیکل سچویشن بن گئی جب لاہور کے اندر، بارڈر ایریا کے اندر جناب ایک اور شرع اسلام کی توہین، جھوٹی ایک متن تیار کیا گیا اور جناب ایف آئی آر درج کر دی گئی، اور ایف آئی آر جن پر درج کی گئی وہ ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہیں، ایک ان کے والد ہیں اور 3 ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہوں گا میں وہ ایف آئی آر آپ کے لیے پڑھ سکوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہم کس واقعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی، تو میں ایف آئی آر آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ نمبر ہے جی 824/21، تھانہ ہے جی برکی، ضلع لاہور، اور جناب اس میں مدعی ہیں محمد منشا ولد ملک منگو، پتہ ہے ان کا جی پنگالی، تھانہ برکی، لاہور۔ ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے 35201/48924193، اور ان کا فون نمبر ہے جس پہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کال کر کے میں ان سے رابطہ کروں، جان سکوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، لیکن وہ آگے سے کال لیتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا نمبر ہے جی، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو، جو پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، +92 آپ لگا لیجئے گا، آگے 32248053310۔ اور جناب اب ان کی جو درخواست انہوں نے دی ہے، مقدمہ درج ہوا، اب آپ یہ سنتے ہی آپ حیران ہوں گے، کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی پاکستانی کرسچن اس طرح جا کے جناب یہ حرکت کرے؟ امپاسبل، امپاسبل۔ یہ سن لیجئے یہ کہاں کیا رہے ہیں۔ باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ برکی، لاہور، جناب علی گزارش ہے کہ میں پنگالی کا رہائشی ہوں۔ یہ پنگالی جو ہے بارڈر ایریا ہے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں مسلمان یا دیگر جو بھی ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سمگلنگ سے وابستہ ہیں۔ سن لیجئے، پنگالی کا رہائشی ہوں۔ آج مورخہ 18 نومبر 2021 صبح 7:30 قریب ایک عورت جامع مسجد حشمت اللہ میں آئی، جس نے کہا کہ میرے جاننے والا عیسائی جو کہ موضع کھونڈی خوشحال سنگھ میں رہتا تھا، جو کہ فوت ہو گیا ہے، اس نے امام مسجد کو کہا کہ اس کی فوتگی کا اعلان کر دیں، جس پر امام مسجد نے کہا کہ مسجد میں غیر مسلم کی فوتگی کا اعلان نہیں کیا جاتا، جس پر وہ عورت بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کا خاوند عمر بخش عرف بالا ولد انور اور اس کے 3 بیٹے مظہر، مراد، ساحل آئے، اور آتے ہی امام مسجد کو گالیاں دینا شروع کر دی اور مسجد کی توہین کی، اسلام اور شرع اسلام کے بارے میں برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے اہل علاقہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسی دوران مسجد کمیٹی کے ممبران بھی آ گئے تو ان کے سامنے اویس ولد انور عرف بھٹو نے مذہب کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جناب علی، اور یہ بجرم ہے 295 پہ تعزیرات پاکستان، اور دوسری جو دفعہ ہے وہ بھی دستور پاکستان کے تحت توہین شرع اسلام کی توہین ہے، کسی کے مذہبی احساسات کو مجروح کرنا، 298 پہ۔ تو یہ آپ نے اب ایف آئی آر سماعت فرمائی۔ اب آپ
اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جب کسی مسلمان کو شرمندگی سے بچنا ہوتا ہے تو وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ اب یہاں جو ایک متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس سے صاف واضح ہے کہ یہ نہ تو تھانے نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہوگی، اور دوسرا ویسے بھی آج کل بریلوی سیکٹر کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے ان تمام لاہور اور اس کے گرد و نواح علاقہ جات کے اندر۔ جب یہ جناب جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی، اس کے بعد علاقے کا گھیراؤ کر لیا گیا، کرسچنز خوف کے اندر تھے کہ نہ جانے پتہ نہیں دوبارہ کوئی جوزف کلونی بن جائے گی، یا سانحہ گوجرا ہو جائے گا، یا کوریاں گاؤں کا کوئی واقعہ ایسا رونما ہونے والا ہے۔ لوگ ڈر گئے اور ڈر کے اپنے گھروں سے بھاگ گئے۔ اب یہ جو محمد منشا ہے، جس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اور اس نے یہ ذاتی اناد کی بنا پر یہ من گھڑت ایک کہانی گھڑ کے، اور جناب اس نے کہا کہ چلو اب شرمندگی سے بچنا ہے تو ایک ہی حل ہے کہ جناب ان کے اوپر توہین اسلام کا یا شرع اسلام کی توہین کا الزام عائد کر دیتے ہیں۔ اب یہ سوچیں کوئی کرسچن اتنی اخلاقی طور پہ یا غیر اخلاقی طور پہ جرأت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جناب ان کی مسجد میں جائے، مسجد میں جائے اور جا کر جناب امام مسجد کو تڑیاں لگا دے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی کرسچنز کو علم ہے کہ جناب اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ اگر ہم ان کو ان کے جو فار ایگزامپل اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی محمد منشا، تو اگر کوئی کرسچن اس کو خالی محمد بھی کہہ دے گا نا، اور محمد بلا لے گا، تو اس کے اوپر بھی جناب 295 سی یہ لگا دیں گے۔ تو وہ کیسے کرسچن سوچ سکتے ہیں کہ جناب یہ جا کے مولوی کو برا بھلا کہے، ہیں ہی جھوٹے سارے، یا مسجد کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ ادا کرے کہ جس سے جناب ان کے جو مذہبی احساسات ہیں وہ مجروح ہوں۔ قطعاً یہ غلط ہے۔ یہ ایف آئی آر سرے سے آپ اس کا، میں نے آپ کے سامنے ساری تحریر پڑھی، اس کا جو موقف انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی وہ پڑھا، سارا جھوٹ پہ مبنی ہے۔ صرف یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ان کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں ہوگا اپنے مخالفین کے خلاف آواز اٹھانے کا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اسلام کے اندر ہمیں ایک تو سہولت موجود ہے کہ بس انگلی اٹھانی ہے ہم نے جھوٹی کہ جناب فلاں بندے نے توہین کر دی اسلام کی، شرع اسلام کی، تو جناب اب یہ اس کو جو قرار واقعہ سزا ہے دستور پاکستان کے تحت وہ دی جائے۔ تو یہ مسلمانوں نے ایک آسان سا حل نکال لیا ہوا ہے مسیحیوں کے سامنے بے عزتی سے بچنے کا۔ تو یہاں پہ بھی محمد نے وہی استعمال کیا، محمد منشا نے۔ تو جب یہ جناب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، علاقے کے اندر اتنا خوف و ہراس پھیل گیا، جوان بچیوں کو وہاں سے گھروں سے فوری نکال دیا گیا۔ یہ تو بیوقوف کے بچے پاگل ہو جاتے ہیں مذہب کے نام پہ، یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہ وہ ثبوت مانگتے ہیں نہ وہ دلیل مانگتے ہیں، بس ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب توہین اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹ اور مذہب کا استعمال آپ چھوڑ دیں، اب سچائی آپ کو آزاد کر سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے جو آپ کو آزادی دے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس چینل پہ بڑے دبے الفاظ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ آسانی سے ان ویڈیوز کو سن سکیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ جناب یہ پوری فیملی جو ہماری کرسچن فیملی کے اوپر یہ جو جھوٹا شرع اسلام کا ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، خداوند کرے وہ محفوظ رہے اور ملک پاکستان سے وہ جناب کسی محفوظ پیغام پر پہنچ سکے۔ اور امید کرتا ہوں جو میرے پاکستانی کرسچن بہنوں بھائی ہیں وہ اس مقدمہ میں یہ جو جھوٹا مذہب کے نام پہ درج کیا گیا ہے اس خاندان کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنا خیال رکھیں اور مسلمانوں کے شر سے آپ بچتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔